ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا گیا ہے۔ دعا آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ سید مصباح الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اشرف، جموں کشمیر۔ جی، کیا نام ہوا آپ کا؟ محمد اشرف۔ جی، سوال کیجیے۔ جی، میں نیوز 18 اردو کا بھی ہم شکر گزار ہوں۔ ہم آپ کی وسادت سے ہمیں بہت فائدے مل رہے ہیں۔ جی، تو ہمیں سوال ایک ہے، اگر فیملی ممبر ہے گھر میں 4، جی، بیٹا بیٹی اور گھر والی اور گھر والا، تو چاروں اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں کیا ایک ہی تھالی میں؟ ایک ہی تھالی میں؟ ہاں، مطلب سبھی ایک کھانا کھا سکتے ہیں فیملی ممبر۔ بیٹا بیٹی کی عمر کیا ہے؟ وہ 18-19۔ ٹھیک، ہاں بس یہی۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ابھی جیسا کہ سوال آیا ہوا ہے کہ گھر میں والد ہے، والدہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، تو یہ چاروں افراد ایک بڑے تھالے میں کھانا تناول کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ایک بڑے تھالے میں یہ چاروں افراد کھانا تناول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور ممانعت کی بات نہیں ہے۔ جی بالکل، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال پوچھنا تھا۔ جی، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیا نام ہوا؟ جی یو پی سے بات کر رہی ہوں میں۔ UP؟ سوال پوچھنا تھا کہ جی، ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں مطلب سکسیس ہونے کے لیے کوئی دعا، ٹھیک۔ اور ایک اور کہ 1-2 سال کی بچی ہے، اس کے شریر میں پورے مطلب کھجلی ہو رہی ہے بہت زیادہ، بہت پریشان رہتی ہے، تو اس کے کب لیے سے کوئی یہ دعا؟ شکایت؟ جی، کب سے یہ شکایت ہے کھجلی کی؟ جی، چھوٹی سی بچی ہے، اس کے شریر میں مطلب بہت کھجلی ہو رہی ہے، دانے دانے جیسے ہیں۔ جی چلیے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی دعا بتلائی جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ بیان فرمائی ہے، امتحان کی تیاری کرنے سے پہلے، یعنی جب تیاری شروع کریں اس سے قبل اس دعا کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک فلا تنسى۔ تو جو کچھ بھی مضامین آپ پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ وہ ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی اور بوقت امتحان لکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جسم پر کھجلی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس وظیفے کا ورد کرتے رہیں، یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں اور اس وظیفے کو 11 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔
بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں، عبد المقیم. جی مہاراشٹر عبد المقیم. جی سوال کیجیے. ہمارا بچہ ہے موبن نام ہے اس کا. جی وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جب سے حالت خراب ہو گئی اس کی، گر گیا تھا وہ، کتا پیچھے لگ گیا تھا رات کو اماس کے دن. تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور کام بھی نہیں سنتا. اور اس کو یہ ہے نا تو اگر دقت بھی ہے اور سنتا نہیں ماں باپ کا بھی، غصے میں بہت آ جاتا ہے. غصے میں آ جاتا ہے. ہاں غصے میں آ جاتا ہے، ماں باپ کو گالی دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیفیت کب سے ہے؟ ہاں یہ 1-1.5 سال سے ہے. اور ایج کیا ہے بچے کی؟ ہاں جی بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی عمر 21 سال ہے اور بہت دبلا ہو گیا. اور جب سے گرا نا تو اس کے پیچھے اماس کے دن جو ہے کتا لگ گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس کے ساتھ کا جو بچہ تھا نا تو اس کی ہتھیلی پھٹ گئی تھی. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سید مصباح الدین صاحب. جی اس سلسلے میں وہ کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کافی اس کے بدلاؤ آ گیا اس کے نیچر میں، غصہ کافی کرتا ہے، کہنا نہیں سنتا ہے والدین کا. اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بھائی، اگر آپ کا لڑکا اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو ہم اس سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنے والد کی نافرمانی نہ کیجیے، والدہ کی نافرمانی نہ کیجیے. ماں باپ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہیے، ان کو گالی نہ دیجیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ گالی تو ایسا کلمہ ہے کہ آدمی کسی اپنے بھائی کے لیے بھی کہنا اس کو پسند نہیں کرتا. آپ ویسی بات اپنے والد کے سامنے کہتے ہیں، بہت غلط بات ہے. آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کا احترام کیجئے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اور میں ان کے والد سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں درود شریف کے ساتھ اپنے لڑکے کے لیے دعا کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. تو اپنے لڑکے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے لڑکے کو ہدایت اور نیک توفیق عطا فرمائے. جی سید صاحب، غصہ کم کرنے کے لیے کیا دعا ہے؟ غصے کو کم کرنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہوا ہے احادیث مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے، چونکہ غصہ آگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، تو غصہ آ جائے تو پانی پی لیں، یا جس کروٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں کروٹ چینج کر لیں، یا پھر جس حالت میں بھی ہو حالت کو تبدیل کر لیں. بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور استغفر اللہ اس وقت پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی غصہ کم ہو جائے گا. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. مہاراشٹر. کیا نام ہو؟ میرا. جی سوال کیجیے. ہیلو. سوال کیجیے. ہمارے امی کے آنکھوں کو کم دکھ رہا ہے، اور دوسرا سوال کھانسی بہت آ رہی ہے. ہیلو. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کا سوال سمجھ گیا. جی صحیح صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنکھوں کو کم نظر آتا ہے، بینائی کم ہو چکی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کا ورد 11 مرتبہ کیجئے ہر فرض نماز کے بعد. 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں ان 5 نمازوں کے بعد دعا میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتی ہیں تو اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کا ضرور اہتمام کیجئے. انشاءاللہ تعالی آنکھوں کے اندر جو بینائی کی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی. اور دوسرا سوال کھانسی کے تعلق سے تھا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको खांसी है तो आप अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द करते रहिए, या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़, वो खांसी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सरदोज जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरा मौलाना साहब से सवाल है जी कि आज के दौर में बहुत सारे लोग जो हैं हम ये सुबह फजर की नमाज जो है वो टाइम पे नहीं उठते हैं जी, तो कब तक फजर की नमाज पढ़ सकते हैं और उसके लिए क्या टाइम मुकर्रर किया गया? क्योंकि मैक्सिमम जो है हम बहुत ज्यादा लाइट होती है और उस टाइम जो है हम फजर की नमाज पढ़ते हैं। इसके हवाले से थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़जर का वक्त तुलूए सुबह सादिक़ के बाद से शुरू होता है और तुलूए शम्स यानी सूरज तुलू होने से पहले तक रहता है। जब सूरज तुलू होता है तो उसका जो वक्त है वो तो ख़त्म हो जाता है। इस वक्त में फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है फ़जर की। किसी वजह से आँख न खुल सकी, इस वक्त में नमाज अदा न की जा सकी, तो ज़वाल शम्स यानी सूरज जब बिल्कुल सर पर आ जाता है तो ज़वाल से पहले भी आप फ़जर की नमाज अदा कर सकते हैं। हम ज़वाल से पहले की क़ैद यहाँ इसलिए लगा रहे हैं कि ज़वाल से पहले फ़जर की नमाज की क़ज़ा में और ज़वाल के बाद की क़ज़ा में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क यह है कि ज़वाल से पहले जब फ़जर की नमाज अदा करेंगे तो पहले 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 रकात क़ज़ा की नीयत से अदा करेंगे। अगर ज़ुहर की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद क़ज़ा कर रहे हैं या फिर दीगर औक़ात में क़ज़ा कर रहे हैं तो सिर्फ़ फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ की क़ज़ा करनी होगी, सुन्नत की क़ज़ा की ज़रूरत नहीं है। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम मुरादाबाद से बोल रहे हैं। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ और मेरे जो है ना स्कूल का याद तो हो जाता है, पर जब टेस्ट देने बैठती हूँ ना सब दिमाग से निकल जाता है। कोई ऐसी सूरत बताइए जो ध्यान में रहे, याद करो। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आप इस आयत मुबारका का विर्द करते रहिए। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो उससे कबल इस आयत मुबारका को पढ़ लीजिए, उसके बाद स्टडी कीजिए। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा। 7 मरतबा इसका विर्द कीजिए। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। जो भी आप पढ़ेंगी इंशाअल्लाह वो दिमाग में महफूज हो जाएगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जो है जारी रहेगा। हमारे साथ सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फ़ौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन से गुजारिश है कि वो अपने सवाल को मुख्तसर रखें और वाज़े रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद अली बोल रहा हूँ जोधपुर से। जोधपुर से। हेलो जी, मेरा सवाल ये है साहब जी, जो कुरान शरीफ की आयत है दुआओं की, उसके अंदर आगे अल्लाहुम्मा लगा देते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा लगाना कैसा है? दूसरा सवाल ये है कि रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसीर, इसके अंदर रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसीर इन्नी लगाते हैं, तो ये कैसा है? लगा सकते या नहीं लगा सकते? बहुत से ये दुआ के आगे लगाया हुआ मिलता है किताबों के अंदर, जबकि वो कुरान शरीफ की आयत जैसी होती है वैसे ही पढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में क्या हुक्म है? ठीक, हेलो, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी सैयद साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے دعائیہ کلمات ہے جس کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کے شروع میں اللہم کا اضافہ کیا جاتا ہے. اضافہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ اللہم کا معنی اے اللہ کے ہے. اس کے بعد جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار، تو اے اللہ کہیے یا اے ہمارے پروردگار کہیے. اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں بندہ عرض کر رہا ہے بغیر اللہم لگائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہیں تو یہ بھی کافی ہے. دوسرا سوال ان کا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے رب انی مغلوب فانتصر، تو یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی ہی ہے، اس کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے رب انی مغلوب فانتصر، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے. ان کا سوال تھا کہ رب انی، لفظ انی پر ان کا سوال تھا کہ یہ تو زائد ہے نہیں. جی تو جو انی زائد نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کا ہی حصہ ہے، آیت مبارکہ میں شامل ہے. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جہانہ خاتون بہار. جی سوال کیجئے. جی میرا دو سوال ہے. جیسے ہم اگر نماز پڑھتے ہوں، نماز کی اگر جن میں کوئی سلام کر دیتا، نیت باندھے رہتے ہیں سلام کر دیتا کوئی، تو کیا من میں جواب دے سکتی ہیں یا نہیں؟ ویسا بتائیے. ایک سوال اور ہے کہ جیسے ہم ایک پڑا ہوا تیل تھا سر میں لے رہے ہیں، ناپاکی کی حالت میں اس کا تیل لے سکتے ہیں سر میں؟ بال جھڑنے کا تیل وظیفہ بتائے تھے مفتی صاحب، وہ تیل لیتے تھے، ابھی ناپاکی کی حالت میں کیا لے سکتے ہیں تیل؟ سے سب سوال کلیئر ہے آپ کے پاس؟ جی آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی، صاف نہیں آ رہی ہے. نہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک وظیفہ مطلب مفتی صاحب بتائے ہوئے تھے بال جھڑتا ہے، وہ پڑا ہوا تیل ہے، وہ تیل مطلب ناپاکی کی حالت میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے بیچ میں اگر کوئی دوسرا آدمی آیا سلام کر دیا تو من میں جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. صحیح صاحب، ناپاکی کی حالت میں وظیفہ بتایا گیا تھا، تو کیا ناپاکی کی حالت میں وہ وظیفہ جی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، جن ایام میں عورتیں نماز ادا نہیں کر سکتی ان ایام میں وظائف کا وہ ورد جاری رکھ سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. اور نماز کی حالت میں اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا کیسا ہے؟ نماز ادا کر رہی ہیں، اس دوران کوئی گھر میں داخل ہوئے سلام کیے تو نماز کے اندر تو سلام کا جواب نہیں دے سکتی، پہلے اپنی نماز کو مکمل کر لیں، نماز سے مکمل فارغ ہونے کے بعد پھر اس سلام کا جواب دیں. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام شائستہ بانو ہے. جی میں بہار سے بات کر رہی ہوں. جی بہار میں کس جگہ جی سے؟ بہار میں پٹنہ. ٹھیک ہے، سوال کیجئے. جی میری ہائٹ نہیں بڑھی ہے، بہت پریشان ہوں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے، اور چہرے پہ نور لانے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائٹ بڑھانے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ورد کیجئے 5 وقتہ نمازوں کے بعد. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا 11 مرتبہ اس کا ورد کیجئے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کو بھی ضرور شامل کر لیجئے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ چہرے پر نور کے لیے کیا کریں؟ تو سب سے پہلے تو 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ نمازیں ادا کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ فرض نمازوں کے بعد دعا کریں تو دعا مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، دم کریں اور اس کو چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ چہرہ منور ہو جائے گا. انشاءاللہ.
ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلور سے بولی سر میں. بنگلور سے. جی سوال کیجیے. یہ سوال یہ ہے میرے کو گوشت بہت زیادہ دکھتا ہے. گوشت بہت زیادہ دکھتا ہے. سوال واضح نہیں ہو رہا ہے. اچھا غصہ زیادہ رہتا ہے, غصہ آتا ہے. گوشت زیادہ دکھتا ہے. گوشت کچا گوشت. ہلو کچا گوشت زیادہ دکھتا ہے. جی جی. یہ کیا خواب کی بات کر رہی ہیں؟ جی اچھا زیادہ دکھتا ہے. پھر میرے کو طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے. گوشت دکھتے ہی طبیعت بگڑ جاتی ہے اس کے بعد؟ جی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے. جی آپ کی عمر کیا ہے؟ سر 40 سال ہے. کب سے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں؟ گوشت پتہ نہیں ہے سر. گوشت زیادہ دکھتا ہے. سوال واضح نہیں ہو پا رہا ہے. سید صاحب آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں کچھ نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. جی ہمارا گھر سیل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو کیا دعا پڑھنا ہے گھر سیل کرنے کے لیے؟ ہیلو جی ہیلو. اور گھر میں خیر و برکت کے لیے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر فروخت کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے رہیے, یا کافی المہمات بالخیر, یا کافی المہمات بالخیر. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا کریں. تو گھر میں خیر و برکت کے لیے سب سے پہلے تو تمام افراد خاندان, جو گھر میں رہنے والے تمام افراد ہیں, افراد خانہ, ان کو یہ کہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کریں. مرد حضرات مساجد میں جا کر نمازیں ادا کریں, عورتیں اپنے گھر میں نمازیں ادا کریں. انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر برکت آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیں. سبھی افراد سے کہیں کہ وہ درود شریف کو پڑھتے رہیں. ممکن ہو سکے تو ہر فرد کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ گھر میں برکت رہے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمیں جاننا تھا کہ قضائے عمری جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد وہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن عصر اور فجر میں ہمیں کنفیوژن ہے کہ عصر اور فجر کے بعد قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں پلیز. جی آپ کا نام؟ شاہروم خان, جموں کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی صحیح صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قضاء عمری کے بارے میں آپ کا سوال تھا. قضاء عمری کن اوقات میں پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے تو تمام اوقات میں قضاء عمری پڑھی جا سکتی ہے, لیکن خاص طور پر عصر اور فجر کی بات آپ نے کی ہے, تو عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے, اور اسی طرح فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی. عین طلوع شمس کا وقت, یعنی بالکل جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. اسی طرح جب سورج بالکل سر پر آ جائے, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, اس وقت بھی کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. اور اسی کے ساتھ عین غروب کا وقت, یعنی جس وقت سورج ڈوب رہا ہو اس وقت بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان وقت
کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ عصر کے بعد اگر آپ قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی قضا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سری نگر سے بول رہا ہوں۔ جی کیا نام ہوا؟ غلام نبی۔ جی سوال کیجیے۔ سوال ہمارا اس طرح مول صاحب سے کہ ہماری جو مسز ہے اس کا یہ دایاں بازو یہ اکثر اس کو درد رہتا ہے، اس میں کوئی پچھلے 2 مہینے سے۔ تو نمبر 1، نمبر 2 ہم گھر میں ٹھیک بھی نہیں رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ویسے تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں سبوں کے ساتھ، مگر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمیں گھر میں یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی صحیح صاحب۔ ٹھیک نہیں رہنے سے ان کی مراد کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، کس اعتبار سے ٹھیک نہیں رہ رہے؟ وہی گھر میں پریشانی کا ماحول رہتا ہے، بیماریاں، پریشانی، خوشحالی نہیں۔ ٹھیک عرض کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ بازو میں درد رہتا ہے تو جس مقام پر بھی درد ہے وہاں پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ اور اس کے علاوہ گھر کے اندر ٹھیک نہیں رہتے، مطلب پریشانیاں رہتی ہیں، تو وظائف تو ہم بتلاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا بھی گھر میں اہتمام کیجئے، قرآن مجید پڑھیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ مرد حضرات جو ہیں ان سے بھی کہیے کہ وہ بھی نمازیں ادا کریں، عورتیں جو ہیں وہ بھی پابندی کے ساتھ نمازوں کو اپنے گھر ہی میں ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام گھر کے اندر کیجئے، درود شریف بھی ضرور پڑھیے، انشاءاللہ گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں بہار سے بول رہی ہوں۔ ایک پریشانی بہت، آنکھ میں جو ہے نا بہت پرابلم ہے، تو مہین شریف جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، کتاب وغیرہ کرتی ہیں، قرآن شریف کرتی ہیں تو تھوڑا دقت ہمیں ہوتا ہے کہ سامان نہیں، تو دقت ہوتا ہے دیکھنے میں۔ بینائی کم ہو گئی ہے؟ آنکھ کی روشنی کم ہو گئی ہے؟ جی یہ سمجھیے 6 مہینہ کی جو ہے روشنی کم ہو گئی، اب سمجھ میں نہیں آتا، جب زیادہ غور کرتے ہیں جب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ وظیفہ دعا ہو تو بتا دیجیے۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی صحیح صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہن، جب بھی آپ نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو مصلی سے اٹھنے سے قبل یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو 7 مرتبہ ان اسماء کا ورد کر کے اپنے انگوٹھوں پر دم کریں اور آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ بینائی کی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی، آنکھیں روشن اور منور ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا یہ سوال 2 ہے۔ ایک، اگر ہم سفر میں چلے گئے ڈیوٹی یا کسی مجبوری سے، تو پھر جو نماز راستے میں نہیں ادا کر سکتے، تو پھر جب ہم واپسی پہ گھر پہنچیں گے تو اس وقت ہماری نماز کیسے ادا ہوگی؟ وہ قضا ہوگی ادا کہ ایسے بتائیے ترتیب۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے، اگر کسی وجہ سے نماز دن میں کوئی ظہر یا عصر چھوٹ گئی تو شام کے وقت اگر ادا کرے تو اس کی ترتیب بتائیے۔ شام کے وقت مطلب اگر دن میں کوئی نماز رہ گئی، نہیں ادا ہو پائی، تو پھر جب عشاء تک ہم پہنچے تو پھر کیسے ہم ترتیب سے یہ نماز دن کی ادا کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں سری نگر سے بول رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کی کال۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی، آج کل آسانیاں اور سہولتیں میسر ہیں، آپ اگر سفر پہ روانہ ہیں تو مختلف مقامات پر مساجد بنی ہوئی ہیں،
آپ وہاں پر نمازیں ادا کر سکتے ہیں. سفر میں بھی رہیں تو اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ نمازیں وقت سے ہٹ کر ادا نہ ہوں، یعنی نمازیں قضا نہ ہوں، وقت ہی میں نمازوں کو ادا کریں. سہولتیں اتنی ہیں کہ جماعت کے ساتھ بھی اگر کوشش کی جائے تو نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. نماز جماعت فوت ہو گئی ہو تو جہاں پر بھی مسجد ہے آپ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں وقت پر نماز ادا کر لیں. کسی وجہ سے سفر کے اندر نماز اگر فوت ہو گئی ہے، ادا نہ کر سکے تو بعد میں اس کو کیسے ادا کریں؟ تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ سفر کیسا ہے. کیا سفر آپ کا شرعی سفر ہے؟ اب شرعی سفر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سفر 97 کلومیٹر 97 کلومیٹر کا سفر ہے تو آپ مسافر کہلائیں گے. 97 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے تو مقیم کہلائیں گے. مقیم جو ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت ہی ادا کرے گا. مسافر جو ہے یعنی جس کا سفر 97 کلومیٹر یا اس سے زائد کا ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت یعنی قصر کے ساتھ ادا کرے گا. اگر آپ سفر میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں، مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر کی 4 ہے، عشاء کی 4 ہے، تو اگر آپ یہ نمازیں سفر میں ادا کر رہے ہیں تو 4 کے بجائے 2 رکعت ادا کریں گے. لیکن ایک بات کا یہاں یہ بھی خیال رہے کہ یہ نمازیں آپ جماعت کے ساتھ مقیم امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو امام تو 4 رکعت نماز پڑھائے گا، آپ بھی امام کی اقتداء میں 4 رکعت نماز ادا کریں گے. جماعت سے ہٹ کر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کریں گے. اب سفر میں بھی ادا نہیں کر سکے، رات میں گھر واپس آئے، جو نماز سفر میں آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کو 2 رکعت کے ساتھ ادا کریں یا پھر 4 رکعت مکمل پڑھیں. تو جو نماز آپ کی سفر میں ترک ہو گئی ہے، سفر آپ کا 97 کلومیٹر 97 کلومیٹر کا تھا یا اس سے زائد کا تھا، وہ نماز بعد میں آ کر آپ قضا کر رہے ہیں تو سفر کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہی آپ کو قضا کرنی ہوگی. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. دوسرا سوال بھی ان کا کیا تھا؟ السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم دہرادون سے شبنم بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی سوال کیجیے. ہاں جی سر، میرا کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو 24 گھنٹے سمجھے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، تو یہ سوچنا کیسا ہے؟ اور ایک یہ بتا دیجیے کہ یا کبیو اور یا نورو اگر کنٹینیو نماز کے ساتھ پڑھتے رہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور میموری پاور اور آئس پاور بڑھ جائے گی نا؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے نا آپ؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. اوکے تھینک یو. جی صحیح صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو پوچھا ہے یا نورو یا قویو، یہ وظیفے پڑھنا کیسا ہے؟ بہت مبارک اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. یا قویو یہ پڑھتے رہیے، طاقت رہے گی، اور یا نورو پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، آنکھوں کے اندر بھی نور پیدا ہوگا. اور ایک اور سوال کیا تھا ان کا کہ خود کو گنہگار سمجھنا یا سوچنا کیسا ہے؟ ہاں دیکھیے، ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، لوگوں کے سامنے اپنے گناہ گار ہونے کا اظہار کرنا، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. آپ سے گناہ بھی ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرنا چاہیے کہ مولا میں تیرا بڑا گناہ گار خطا کار بندہ ہوں، اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ خاموش آپ کی بات کو سنیں گے، اور آپ نے جو گناہ کیے ہیں اپنے گناہوں کا اظہار ان کے سامنے ہوگا. تو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، یا ہمیشہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، یہ سوچنا یہ مناسب نہیں ہے. گناہ خطائیں اگر ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں معروضہ پیش کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائی ہوئی رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. عبادتوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، خطاؤں کو درگزر فرمائے گا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں محسوس یہاں کانپور سے بول رہی ہوں. بھائی میرا بیٹا ہے 17 سال کا، اس کا نام محمد سمیر خان ہے. اس کو بالکل بھی پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اس کو غصہ بہت آتا ہے بھائی. ذرا سی بات پہ ہم سے کھسیاتا، بالکل بھی ہماری عزت نہیں کرتا، بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے.
بھائی کوئی وجہ تو بتائیے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز میں آپ لوگ جو بتاتے ہیں پڑھ کے اس کو دم کر کے دے رہے, لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. کتنا ایج بتایا آپ نے لڑکی کی؟ 17 سال کا ہے. اس کا نام محمد سمیر خان ہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال تو یہ ہے کہ پڑھائی میں دھیان نہیں رکھتا تو لڑکے سے کہیے کہ لڑکا اس دعا کو پڑھے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہم انی اسألک علما نافعا. اور عزیز بہن, چونکہ آپ اس لڑکے کی ماں ہیں, ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, تو آپ بھی نمازوں کے بعد اپنے لڑکے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو ہدایت عطا فرمائے, علم کا شوق اس کو عطا فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو اور تمام بھائیوں کو بہنوں کو علم دین اور علم دنیا ہر دو علم حاصل کرنے کا شوق نصیب فرمائے, اور ان علوم کے حصول کے ذریعے سے اپنی معرفت عطا فرمائے. اور دوسرا سوال ان کا یہ کیا تھا؟ بس ایک ہی سوال تھا ان کا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام حافظ صغیر احمد, بات کر رہا ہوں آپ سے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مظفر پور سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں حافظ بن رہا ہوں, 20 سال میں حفظ ہو چکا ہے. میں علم کے لیے ایک دعا پوچھنا چاہتا ہوں, اور ایک میں اپنی ماما میری بہن کی امتحان چل رہا ہے, اس کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور میں نابینا ہوں, مجھے میری آنکھ پہ روشنی نہیں ہے. میں سید صاحب سے چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دے, تاکہ میں بچپن سے ہی نابینا ہوں, تاکہ میرا حافظہ ہو جائے, مکمل ہو جائے میرا حافظہ. جی حافظہ 20 پارہ مکمل ہو چکا ہے؟ جی 20 پارہ ہو چکا ہے, اور میں نابینا ہوں, میری دعا کر دیجیے. سید صاحب سے میرے لیے دعا کا گزارش ہے. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سید مصباح الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا جذبہ ہے آپ کا, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نابینا ہیں پھر بھی قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ کو مکمل فرمائے اور آپ کو جید حفاظ میں شامل فرمائے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے کیا پڑھیں, آپ کی بہن یہ وظیفہ پوچھ رہی ہیں, تو ان سے کہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس کو پڑھتے رہیں جب بھی امتحان کے لیے گھر سے روانہ ہونے کی بات آئے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں, اور انا فتحنا لک فتحا مبینا اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر گھر سے روانہ ہوں. انشاءاللہ امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی. بالکل انشاءاللہ. تو ناظرین فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, جلد حاضر ہوتے ہیں. مسالوں کے شہنشاہ آج بتائیں گے کیسے بنے گی 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ناظرین اب اپنے سوال واضح اور مختصر رکھیں. چلیے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ? मैं असल में मुझे जी मौलाना साहब ने अभी मुफ्ती साहब ने जिक्र किया था कि जो कसर वाला जिक्र किया था, तो कसर के बारे में मुझे थोड़ा मालूमात करनी थी। एक तो कसर का मुझे जो इल्म था वो 75 किलोमीटर का बताया गया था कि 75 किलोमीटर से अगर आप ज्यादा चल देते हैं तो आप पे कसर वाजिब हो जाती है और 2 रकात आप पढ़ते हैं जी। तो जिक्र किया था कि मुफ्ती साहब ने कि 97 किलोमीटर का, और कसर का ये है कि मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं अगर 10 रोज के लिए 15 रोज के लिए, तो कसर का क्या हिसाब है उसमें? 10 से 15 रोज के लिए जी, मतलब इसमें डेज का भी है। ठीक है, वक्त का तयन है कि नहीं है? ठीक है। और एक सवाल मेरा दूसरा ये है कि मैंने एक दोस्त के साथ में पार्टनरशिप की थी। जी सवाल कीजिए। जी, दूसरा सवाल ये है, मैंने मेरे एक दोस्त के साथ में पार्टनरशिप की थी, तो वो उसके मन में खयानत आई हुई है, वो पैसे देने को तैयार नहीं है, तो थोड़ी उसके बारे में कोई वजीफा अगर हो तो आप बताइएगा। कितना पैसा फंसा हुआ है? अराउंड है 15 लाख। ठीक है। जी सही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अजीज़ भाई, सफ़र के सिलसिले में जो किलोमीटर की हमने वजाहत की है, ये अज़हर हिंद जामे निज़ामिया के तहक़ीक़ के मुताबिक है। जामे निज़ामिया से फतवा भी जारी हुआ है और जामे निज़ामिया से जो तहक़ीक़ की गई है, मुफ्तियान किराम ने जो तहक़ीक़ फरमाई है, उसके मुताबिक 97 किलोमीटर है। अगर कोई 97 किलोमीटर की मसाफ़त पर जाता है तो वो शरई तौर पर मुसाफिर कहलाता है, 97 किलोमीटर हो या फिर उससे ज़ायद हो। दूसरी बात जो आपने कही है कि 10, 15, 20 किलोमीटर के मसाफ़त पर अगर कोई जाता है तो क्या वो मुसाफिर कहलाता है? तो देखिए ये मुसाफिर नहीं कहलाता। शरई तौर पर 10 किलोमीटर या 15 या 15 से ज़ायद 40 हो या 50 हो, अगर कोई 50 किलोमीटर की मसाफ़त पर भी चला जाए तो वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा। वो नमाज अदा करना चाहता है तो उसके लिए क़स्र करने की इजाज़त नहीं है। 4 रकात वाली नमाज तो 4 रकात ही अदा करेगा। बिल्कुल, अगर वो हकीकत बिल्कुल, अगर ये सवाल दूरी के ताल्लुक से ना हो, वक्त के ताल्लुक से हो कि 10 और 15 दिन के लिए अगर वो जा रहा है घर से बाहर, तो उसके लिए क्या हुक्म है? जी जी हाँ, मैं उसकी भी वजाहत कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए कि ये तो हमने वजाहत किया है ना। अब जो इसके अंदर वक्त के सिलसिले में क्या बात है, तो जिस मकाम पर भी आदमी गया हुआ है, जहाँ का भी वो सफ़र किया हुआ है, वहाँ पर वो मुकीम कब तक रहेगा? मुसाफिर बनेगा या मुसाफिर नहीं बनेगा? मुकीम बनेगा या नहीं बनेगा? मुसाफिर ही रहेगा। तो अगर जिस मकाम पर भी वो गया है, मसलन हैदराबाद से दिल्ली गया हुआ है या फिर जो भी और मकामात हैं, तो वहाँ पर उसका मकाम 15 दिन का क़ियाम है उसका वहाँ पर, तो वो मुकीम कहलाएगा, वो मुसाफिर नहीं रहेगा। उसको नमाज 4 रकात वाली जो है वो 4 रकात ही अदा करनी होगी। उसका क़ियाम 15 दिन का नहीं है, जो भी गए हुए हैं 10 दिन का है या 12 दिन का क़ियाम है, तो फिर वो मुसाफिर ही कहलाएंगे, उनको क़स्र के साथ नमाज अदा करनी होगी। यानी कि 15 दिन से कम वक्त के लिए अगर गए हैं, दिनों के लिए गए हैं, तो फिर वहाँ पर वो मुसाफिर कहलाएंगे। 15 दिन से ज़्यादा का अगर वक्त है या 15 दिन का वक्त है तो वो मुकीम कहलाएंगे, मुसाफिर ही कहलाएंगे। ठीक, मुकीम कहलाएंगे, बिल्कुल जी। और दूसरा सवाल ये था कि एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप किया है उन्होंने, उनका पैसा फंसा हुआ है और वो चाहते हैं कि उनका पैसा वापस हो जाए, इसके लिए क्या दुआ? इसके लिए आप पाबंदी के साथ नमाज अदा करें। हम उम्मीद तो करते हैं कि हमारे तमाम नाजरीन नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा करते ही होंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों पर नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। मुसलमान हैं, आकिल है, बालिग है, मर्द है, औरतें हैं, तो नमाज़ों का तो एहतमाम करें, पाबंदी के साथ कोशिश करें कि जमात के साथ नमाज अदा करें। असर की नमाज से फ़ारिग होने के बाद और फ़जर की नमाज से फ़ारिग होने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से मेरी मदद फरमा, कि जो मेरे साथ जो पार्टनर है उन्होंने इरादा बदला हुआ है तो उनके इरादे में उनको नाकाम फरमा और मेरी मदद फरमा
تاکہ میں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہوں، اور خاص طور پر آپ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھتے رہیں دعا کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی ہلو جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ادے پور سے بول رہی ہوں، رانی۔ ادے پور سے؟ ہاں جی کیا نام ہوا آپ کا؟ میرے ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجیے اور سوال کیجیے۔ ہاں آواز کم کر۔ میرا نام رانی ہے۔ جی سوال کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے کے ایک تو لمبا ہی بڑا نہیں ہے، اور ایک وہ ضد کرتا ہے اور سنتا بھی نہیں ہے اس کا۔ بچہ ضد کرتا ہے، پہلے کیا تھا اس سے پہلے؟ وہ سنتا نہیں ہے اور اس کی لمبائی بڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی صحیح صاحب۔ ان کا پہلا سوال نمبر کے سلسلے میں تھا؟ نہیں، لمبائی کے سلسلے میں، ہائٹ کے سلسلے میں۔ جی عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہن، جس کی بھی ہائٹ کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں ان سے کہیں کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ورد کریں، خاص طور پر نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اس کا ورد کرنے کے لیے کہیں 11 مرتبہ اس کو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کو بھی شامل کر لیں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اور دوسرا مسئلہ، جی بچہ شرارت زیادہ کرتا ہے اور کہنا نہیں مانتا ہے، ضد کرتا ہے، شرارت کرتا ہے۔ جی بچہ ضد کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ اس آیت مبارکہ کا ورد کیجیے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ۔ چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید علی جوت پور سے بول رہا ہوں۔ ابھی میں نے فون کیا تھا اور سید صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا۔ جی قرآن شریف کی آیت ہے ضبی انی ہے، اس میں انی نہیں ہے، ضبی انی مغلوب فانتسیز، جبکہ دعا کی کتاب میں آیا ہوا ہے، بہت سی دعا کی کتاب میں ضبی انی، تو یہ انی کا انی پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف میں انی ہے۔ ہیلو جی انی اور انی۔ ہاں صحیح صاحب، آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہیلو جی نہیں، ہاں کچھ پوچھنا نہیں، ہم ابھی وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، یہ آیت مبارکہ سورہ قمر کے اندر موجود ہے، سورہ قمر 27ویں پارے میں ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، مکمل آیت مبارکہ ایسی ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ کوئی مغلوب ہے، پریشان ہے، تو ان کے لیے دعا بتلائی جاتی ہے۔ تو اب جو دعاؤں کی کتابوں میں آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ربی انی مغلوب فانتصر ہے، قرآن مجید میں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ہے، تو اس سلسلے میں ربی انی مغلوب فانتصر، تو ربی انی کے اضافے کے ساتھ یہ دعا پڑھی جا رہی ہے۔ تو ہاں اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ربی انی مغلوب فانتصر اس طریقے سے اگر یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں احمد آباد سے بات کر رہی ہوں، رخسانہ۔ احمد آباد، جی سوال کیجیے۔ میرا لڑکے کی شادی ہو گئی ہے اور وہ میرے سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھ سے بات کرنی ہے۔ شادی کب ہوئی ہے؟ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ہو گئے۔ ہاں، بہت غصے میں رہتا ہے، وہ بہت غصے میں رہتا ہے۔ تو یہ دوری کب ہوئی؟ 3 سال ہو گئے، شادی کے بعد سے ہی ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد؟ ہاں۔ کیا شکایت ہے لڑکے کی؟ کیوں دوری ہو گئی؟ ہاں، وہ اس کے
पापा जैसे मतलब काम धंधे में हर वक्त घर से पैसे ले जा करते थे, मुझसे लड़ते थे, बस उसी बारे में। तो लड़का उसी शहर में रहता है, अहमदाबाद में ही रहता है लड़का? हाँ। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बहन, आप अपने ख़ानदान के जो सरपरस्त हजरात हैं उनसे कहिए कि वो लड़के को बुलाएं अपने पास, उसको समझाएं, बतलाएं कि क़त्अ कलामी ये इस्लाम के अंदर मना है। किसी से 3 दिन से ज़्यादा गुफ्तगू बंद रखना ये तो नामुनासिब बात है, और आप तो उस लड़के की माँ हैं। माँ के साथ लड़के का ऐसा सलूक, ये माँ के लिए तो कुछ नुकसान इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर लड़के के लिए ही नुकसान रखा गया है। अगर वो ये प्रोग्राम देख रहा है लड़का आपका, तो हम भी उनसे कहेंगे कि अज़ीज़ भाई, अपनी माँ के साथ आपका ऐसा सलूक ये नामुनासिब है। आप अपनी माँ से गुफ्तगू कीजिए, भला आपकी माँ आपका बुरा कैसे चाहेगी। माँ बाप तो ये वो हैं कि ये हर हालत में अपनी औलाद के लिए भला ही चाहते हैं। आप पैसे ले जाकर उसको ज़ाय कर रहे हैं, तो माँ ने आपको समझाया तो वो आपके लिए भला ही चाहिए है पैसे, ताकि ज़ाय ना हो जाएं। पैसे रहेंगे तो वो आप ही के काम आएंगे। तो लड़के का इस तरह अपनी माँ के साथ क़त्अ कलामी करना ये नामुनासिब है, शरीयत की रूह से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लड़के को चाहिए कि वो अपनी माँ से गुफ्तगू करे। आप भी अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते रहिए अज़ीज़ बहन, और ख़ानदान के सरपरस्त हज़रात से कहिए कि वो लड़के को बुलाएं और समझाएं, ताकि वो आपसे बात करे, आपके साथ रहे, आपकी खिदमत करे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, मुंबई से। मुंबई से जी। हेलो, सवाल कीजिए। मैं सवाल करना चाह रहा है कि मेरा शादी का 3 साल हो गया, 4 साल, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, इसके लिए कुछ औलाद के लिए। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सही साहब। औलाद के लिए सवाल क्या है ना इन्होंने? जी, शादी को 30 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ भाई, आप कुरान मजीद की इस आयत मुबारका का विर्द करते रहिए, ख़ास तौर पर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है उसको आप पढ़ते रहिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से आपको नेक सालेह औलाद अता फरमाएगा। और याद रखिए, दुआ पढ़ने से पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ को ज़रूर शामिल कर लीजिए। हम अपने तमाम नाज़रीन से कहेंगे, जब भी हम दुआ बताएं तो आप दुरूद शरीफ को उसके अंदर ज़रूर शामिल कीजिए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए, क्योंकि अहादीस मुबारका में आता है दुरूद शरीफ ऐसा वजीफ़ा है कि अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता। दुरूद शरीफ रद्द नहीं होता, दुआएं हमारी रद्द हो सकती हैं, लेकिन जब दुरूद शरीफ बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता। तो दुरूद शरीफ के वसीले से दुआएं भी कबूल हो जाएंगी, रद्द नहीं होंगी। तो इसीलिए अव्वल आखिर दुरूद शरीफ को भी ज़रूर शामिल कर लें। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये थे सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। नाज़रीन, फ़िलहाल दुआ और दवा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।